ہمارے ہی شو میں عامر ڈوگر صاحب یہ بات کہہ گئے ہیں کہ جو سیاسی کمیٹی ہے وہ آپ کے کہنے کے اوپر تحلیل کی گئی تھی، تو کیا واقعی ایسا ہے اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ نہیں، میری تجویز یہ ہرگز نہیں تھی، یہ خان صاحب کا حکم آیا ہے۔ اور دیکھیں وہ بہت بڑی ہو گئی تھی، پچھلی جو کمیٹی تھی 40 سے تجاوز کر گئی تھی، تو 40 لوگوں کی کمیٹی جو ہے وہ کمیٹی نہیں رہتی، وہ ایک چھوٹا سا جلسہ بن جاتے ہیں۔ تو خان صاحب کا حکم آیا کہ اس کو محدود کرو، اور جو کلیدی جو عہدیداران ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بن گئی۔ کوئی باہر سے تو لوگوں نے نہیں آنا تھا نا، وہی لوگ جو پہلے اس 40 کے فگر میں موجود تھے، کچھ لوگ باہر سے ضرور آئے ہیں جو پہلے اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھے۔ اس سے آپ کو کیا چینج لگ رہا ہے، کیا چینج آئے گا اس تبدیلی سے؟ کیا چھوٹی کمیٹی جو ہے جس میں ہر ممبر کا کوئی عہدہ ہے، وہ ایک طرح سے زیادہ نظم سے کام کر سکتی ہے۔ ہر ممبر کو پتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس میں جو ہمارے 4 صوبائی عہدیداران ہیں، صدر، چیف آرگنائزر، اسی طرح جی بی اور اے جے کے جو صدور ہیں وہ موجود ہیں، پارلیمانی لیڈر موجود ہیں، تو ہر ایک کا ایک رول ہے، ایک فنکشن ہے، تاکہ جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی بات ہو، اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کرایا جا سکے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ 15-16 لوگ جو پہلے تھے، جو بہت بصیرت والے لوگ ہیں، بہت ہمارے لیے باعث قدر ہیں، تو ان کو اور ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی کمیٹی میں بیٹھیں۔ حاجی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ماضی کو دیکھیں تو امکانات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال محمود خان اچکزئی صاحب اگر کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے، تو وہ ان کی ثوابدید ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالآخر اس ملک کے ہر طبقے کو بیٹھنا ہوگا، ہر جماعت کو بیٹھنا ہوگا، اور یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا۔ جبر سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تمام تصور جو ہے یہ غلط ہے کہ اس ملک پہ اگر آپ حملہ کر دیں گے، اداروں کو تباہ کر دیں گے، اور ایک طاقت اور ڈنڈے کے زور سے ملک کو چلائیں گے تو یہاں فلاح ہوگی، یہاں انویسٹمنٹ ہوگی، یہاں روزگار پیدا ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی کی سیاست کیسے ہوگی اگر مائنس عمران کی بات کی جا رہی ہے؟ راجہ صاحب، پی ٹی آئی کی سیاست کیسے ہوگی اگر مائنس عمران خان کی بات کی جا رہی ہے؟ ایم کیو ایم کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی تو اپنا بانی جو ہے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ ایم کیو ایم اس وقت موجود ہے، تو کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے کچھ سوچ رہی ہے؟ ایم کیو ایم بالکل نہیں، لیکن پی ٹی آئی بالکل کسی اس قسم کی سوچ کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران خان ہماری سوچ کا محور ہیں۔ عمران خان اس وقت ایک استعارہ ہیں اس ملک میں مزاحمت کا، اس ملک میں آزادی کا، اس ملک میں انسانی حقوق کی سربلندی کا۔ بالکل یہ ناممکن ہے کہ ان کے بغیر پی ٹی آئی آگے بڑھے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایم کیو ایم بھی کیا ہے، ایک ہیولہ ہے، وہ ایک بھی سیٹ نہیں جیتی۔ فارم 47 کی پیداوار، فارم 47 کی بیساکھی پہ کھڑی ایک جماعت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں راجہ صاحب، اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، لیکن جیل کے باہر جو ہے وہ پارٹی کے معاملات آپ سب سینئرز نے مل کر چلانے ہیں، جو پارٹی کے قائدین انہوں نے چلانے ہیں۔ آج فردوس شمیم نقوی صاحب کا خط بھی منظر عام پر آیا ہے، ہر خبر کی زینت بنا ہوا ہے کہ پارٹی فنڈز میں رقم جمع کروانے کا عمل جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹیرین پر لازم ہے اور پارلیمنٹیرینز ایسا کریں گے؟ کیونکہ وہ تو منع کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل کریں گے، یہ روٹین کی بات ہے، یہ کوئی اس میں ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ہر پارٹی کو اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے ٹکٹ ہولڈر سے، اپنے ممبران سے فنڈ ریزنگ کا حق حاصل ہے، اور ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو فنڈز مہیا کریں۔ ظاہر ہے کہ ایک جماعت کے وجود کے لیے ضروری ہوتا ہے کچھ نہ کچھ رقم کا۔ لیکن اس وقت مالیاتی بحران تحریک انصاف کے اندر موجود ہے، اس بات کی آپ تصدیق یا تردید کرنا چاہیں گے؟ نہیں، بحران کوئی نہیں ہے، پیسے جو ہیں روٹین کا عمل ہے، روٹین کی فنڈ ریزنگ ہے، یہ ہر چند مہینوں بعد ہوتی ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اب اس سٹیج پر پی ٹی آئی کے آئین کو ایک نئے سرے سے ترتیب دینے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ نہیں، یہ بھی ایسی بات کو بڑھاوا مل گیا۔ ہم نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہر دستاویز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہو سکتے ہیں ہم فیصلہ کریں کہ کوئی تبدیلی ضروری نہیں ہے، یا ہم فیصلہ کریں کہ 1-2 شقوں کو بدلنا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔
لیکن انٹرا پارٹی الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو آئین ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا ہے، تو اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف پراپرلی لایا جائے گا؟ ہو سکتا ہے ہم ایسا کریں، کچھ اس میں زیادہ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، پر یہ معمول کی بات ہے، یہ کوئی اس میں ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہر جماعت کو اپنے آئین کو، اپنے منشور کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے راجہ صاحب، لیکن وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے کل، یعنی 16 دسمبر کو، اور وہاں بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے، اور جب تک ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ وہاں بیٹھے رہیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے یا یہ سہیل آفریدی صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے؟ دیکھیں، منگل والے دن بہنیں آتی ہیں، بہنوں کا حق ہے کہ ان کی ملاقات ہو، خاندان کی ملاقات کا، وکلاء کی ملاقات کا یہ دن ہوتا ہے، تو ہم آتے ہیں ہر منگل وہاں پہ، ہم بیٹھتے ہیں، بہنوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو جو بھی ساتھ دینا چاہے، بڑے پرامن طریقے سے ہم وہاں بیٹھتے ہیں، نظم کے ساتھ۔ تشدد جو ہے وہ ریاست کی جانب سے ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے، تو کوئی بھی آئے، ہر پاکستانی آزاد ہے، کہیں بھی آ کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں ایک منظم طریقے سے، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم یہ مانگ کرتے رہیں گے کہ جو عمران خان صاحب کا حق ہے، ان کے خاندان کا، ان کے وکلاء کا، پاکستان کی عوام کا، کہ وہ جانے کہ ان کا لیڈر کس حال میں ہے، ملاقات ہونا ایک قانونی حق ہے، تو اس حق کو مانگنے کے لیے ہم آئیں گے۔ حکومت کی جانب سے واضح طور پر پرامن طریقے سے، راجہ صاحب، حکومت کی جانب سے واضح طور پر کیٹیگوریکلی اس ایک ٹویٹ کے بعد یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی، بہنوں کی بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر وہاں ڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا گیا ہے، گزشتہ جو ملاقات تھی اس کے دوران جو ہیں وہ بہنوں کے اوپر جو واٹر کینن سے جو ہے وہ پانی بھی پھینکا گیا، تو اب آپ کو کل کوئی تصادم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، ہماری طرف سے تو نہیں ہوگا، کوئی تصادم نہیں ہوتا۔ ہم ہر ہفتے وہاں آتے ہیں اور بڑے سکون سے، پرامن طریقے سے بیٹھتے ہیں، تو یہ تو ایک غیر آئینی عمل ہے نا۔ 144 کیا ہے؟ یہ ایک انگریز کے دور کی ایک سیاہ قانون ہے اس دور کا، کہ جب دل کرے آپ لوگوں کی بات کرنے، کھڑے ہونے کے حق کو سلب کر دو۔ ایک طرف بنیادی حقوق ہیں آئین میں جو کہتے ہیں کہ کھڑا ہونا، دھرتی پہ چلنا، آواز بلند کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو اختیار ہے کہ وہ آپ کی زبان بند کر دے، آپ کے پاؤں توڑ دے، آپ کو کھڑا ہونے سے روک دے۔ تو یہ ایک غیر آئینی چیز ہے جو ہر قسم کے انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو ریاست اگر سہارا لینا چاہتی ہے، تشدد کرنا چاہتی ہے، تو یہ ریاست کی ناکامی ہوگی، ہماری نہیں۔ لیکن ابھی ایک اور جو اعلان جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک آئیں گے، آزادی لے کر جائیں گے یا پھر کفن میں لپٹ کر واپس جائیں گے، تو اتنا بڑا بیان ان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ تو کیا پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ ڈی چوک آ رہے ہیں اور کب آئیں گے؟ نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس حد تک مت لے کر جاؤ کہ ہمیں ایسے فیصلے کرنا پڑیں۔ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اس وقت کوئی تاریخ نہیں ہے، لیکن یہ ایک اظہار ہے اپنے حق کے حوالے سے کہ ایک ہمارا حق ہے کہ اس ملک میں آزادی ہو، اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ صرف انہوں نے اپنے ایک حق کا اظہار کیا ہے، اس میں کوئی انہوں نے ڈیڈ لائن نہیں دی۔